الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مرزا جہلمی کی گمراہ کن دعوت کی حقیقت۔ مرزا جہلمی رافضی براہ راست کسی بھی مکتب فکر کی تکفیر نہیں کرتا، لیکن ہر وقت اہل حق پر طنز اور تنقید کرتا رہتا ہے، جبکہ اہل باطل جیسے منکرین حدیث، منکرین ختم نبوت، گستاخ صحابہ اور خوارج کا دفاع کرتا رہتا ہے، گویا دشمن اسلام ہے۔ اگر اہل حق یعنی جمہور علماء امت کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کو وہ بات برداشت نہیں ہوتی، جیسے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا مسئلہ، صحابہ کی پاک دامنی کا مسئلہ وغیرہ۔ یہ ایسا منافق ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت سے حق اور باطل کو، توحید اور شرک اور سنت اور بدعت کو خلط ملط کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹا مرزا علی رافضی کے دل میں بیشتر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، نفرت اور فساد کی آگ بھڑکتی ہے۔ اسی طرح دن رات علماء حتیٰ کہ کبار ائمہ حق پر بھی بھونکتا رہتا ہے اور ان کے اقوال کو بابوں کی باتیں کہتا ہے، جبکہ انہی کے کتب سے لوگوں کو غلط تشریح بتا کر گمراہ کر رہا ہے۔ چھوٹا مرزا علی رافضی ایسا شیطان ہے جس نے رافضیوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کے ولیوں یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اور مشاجرات یعنی جنگی واقعات صحابہ، تاریخی کتب اور شیعہ راویوں سے بیان کرتا رہتا ہے، جبکہ نہ اس نے خود آنکھوں سے دیکھا جو 100% صحیح بیان کر سکے۔ تاریخ کا گند صحابہ کرام پر ڈالتا رہتا ہے، خاص طور پر جنگ جمل اور جنگ صفین کو غلط پیش کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں جنگوں کی حقیقت ہم انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ چھوٹا مرزا علی رافضی نے شہرت کے لیے گرگٹ کی طرح 20 رنگ بدلے۔ پہلے رافضی تھا، جب وہاں دال نہ گلی تو حنفی بنا، پھر بریلوی، پھر نیم غیر مقلد، اور پھر شیطان زندیق، اور دعویٰ کرتا ہے کہ نام وہابی نام بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہی بات ملحد اور قادیانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ملحد بھی یہی کہتے ہیں کہ بس قرآن سے بات کرو۔ اکبر الہ آباد کیا خوب کہہ گئے، نہ کتابوں سے نہ واعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ مرزا علی رافضی دن رات اولیاء اللہ کو بابوں کی کہانیاں کہہ کر لوگوں کو دور کر رہا ہے، گویا جو اللہ کے سچے بزرگ گزر گئے ان کا بھی انکار اور توہین کرتا ہے۔ کن کن کی توہین اور تنزیہ جملے ہانکتا ہے۔ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے اور مقربان بارگاہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی قسم کی اذیت پہنچائے یا ان کی شان میں نامناسب الفاظ استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو تکلیف دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت میں ولایت کا دار و مدار دو چیزوں پر فرمایا گیا۔
ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ جس درجے کا ایمان اور تقوی حاصل ہوگا اسی درجے کی ولایت حاصل ہوگی۔ اصطلاحاً ولی وہی شخص کہلاتا ہے جس کے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقوی ہو، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو، یعنی وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو، جس کو نیکیوں پر پابندی و مدامت کرنے، نگاہوں سے اجتناب کرنے اور نفسانی خواہشات سے دور رہنے کا ملکہ حاصل ہو، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور یہی کامل درجہ اور یہی کامل درجے کا مومن اور اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 576 پر فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عالم ہو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہو۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ بندہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی والی ہو گیا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ خود اس سے نیک کام لیتا ہے، اور وہ بندہ ہے جو خود رب تبارک و تعالی کی عبادت اور مسلسل اطاعت اور فرما برداری کا متولی ہو جائے، گناہوں سے محفوظ رہے۔ مزید منکرین اولیاء علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان پڑھیں۔ ایسی ہستیوں کے خلاف مرزا دن رات بکتا رہتا ہے۔ یہ واحد آدمی ہے جو اہل حق پر اعتراض تو کرتا ہے، لیکن جب واپس جواب آئے تو گویا سانپ سونگھ جاتا ہے۔ آج تک کسی عالم کا چیلنج اس نے قبول نہیں کیا، بے شمار علماء نے اسے مناظرے کا چیلنج کیا۔ یہ اگر حق پر ہوتا تو یا اس کے پیروکار اس کو حق پر سمجھتے ہیں تو یہ سامنے آ کر بات کرتا۔ یہ بس بند کمرے میں چار جہلا کو بٹھا کر قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر غلط تشریحات اور مفہوم بیان کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے، اور لا علم افراد سمجھتے ہیں کہ یہ تو کتاب سے بات کر رہا ہے۔ مرزا جہلمی کے آئے دن اس کے کرتوت اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی منزل دعوی نبوت یا دعوی مہدیت پر رکے گی۔ چھوٹا مرزا علی رافضی حقیقت میں مشہور منکر حدیث جاوید احمد گامدی کا شاگرد ہے۔ اس کے عقائد اور نظریات انتہائی کفریاں ہیں، جو وہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز کبھی عرض کریں گے۔ جب استاد کا یہ حال ہو تو شاگرد کیسا ہوگا؟ چھوٹا مرزا علی رافضی کے پیروکار اس کو پہلے بڑا محقق عالم سمجھتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو الف سے بے کا پتہ نہیں تھا، اور مرزا علی قرآن اور حدیث کی غلط تشریح پیش کرتا، اس کو بھی وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ خود تو جانتے نہیں۔ اب اندھوں میں کانا راجا والا حال ہے۔ مزے کی بات، اب مرزا علی رافضی کو امام کہتے ہیں، اور مرزا علی کو صحیح طرح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ سن سکتے ہیں اس کا قرآن پڑھنا مختلف ویڈیوز کے اندر، جو یہ اپنے خود کو قاری کہتا ہے، ان ویڈیوز میں آپ اس کا قرآن سن سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتا ہے۔ سابقہ علماء امت کو یہ غلط کہہ کر جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، ان کو گمراہ کہہ کر اور خود کو بڑا عالم کہلانا چاہتا ہے، جبکہ خود جاہل اعظم ہے۔ جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر بات نظر آئے، یہ اس کو بغض علی سمجھتا ہے، اور شیعہ کی طرح صحابہ کرام کو آپس میں دشمن سمجھتا ہے، جبکہ قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم کہ آپس میں رحم دل تھے۔ مرزا جہلمی کا دن رات کام صحابہ کرام اور علماء امت مسلمہ کو متنفر اور دور کرنا ہے، تاکہ ان کو محافظین دین پر اعتماد کر کے نہ کوئی دین کو قابل اعتماد رہے۔ یہی سازش
یہودیوں کی ہے جو مرزا علی بھیس بدل کر رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ضروریات دین کا منکر مسلمان نہیں رہتا۔ مثلا اگر کوئی کلمہ پڑھتا رہے اور ساتھ شراب کو حلال کہتا ہو تو منکر قرآن ہو کر کافر ہوا، کیونکہ قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب تمام شیعہ یا مرزا جہلمی، اب تمام شیعہ اور مرزا جہلمی اس کا انکار کرتے ہی نہیں، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کافر ہوئے، کیونکہ قرآن نے صحابی کہا۔ اب قرآن کا انکار کر کے شیعہ کیسے مسلمان ہوئے؟ اور شیعہ تحریف یعنی کمی بیشی قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی قرآن مجید میں ہے۔ شیعہ ان کی پاک دامنی میں شک کرتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو کیسے مسلمان ہوئے؟ اصول یاد رکھیں، اگر کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ضروریات دین کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب ان کو مرزا جہلمی مسلمان کہتا ہے، جبکہ 1400 سال مفتیان کرام نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا، تو کیا مرزا خود مسلمان رہا؟ چھوٹا مرزا علی رافضی کے پیروکاروں نے سب سے بڑا دھوکہ مرزا سے یہ کھایا۔ کہتے ہیں کہ مرزا علی تو سب کچھ قرآن اور کتب احادیث سے بات کرتا ہے، کتاب کھول کر دکھاتا ہے، تو جناب مرزا جہلمی قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے، جو 1400 سالوں میں کسی نے نہیں کی، جو دشمنان دین اور ملحدوں والی تشریح کر کے گمراہ کر رہا ہے، اور آپ لوگ واہ واہ کرتے جا رہے ہیں۔